अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान आसिफ भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ भट्ट ऑफिशियल। नाज़रीन करम, आज का व्लॉग भी बड़ा अहम है। मैं आपको डॉट्स देता चला जाऊंगा और सियासत क्या चल रही है आपके मुल्क के अंदर और इसके नताइज क्या बरामद होंगे, शक्ल क्या बनने जा रही है सियासत की। मेरा ख्याल है कि आपको उसका बखूबी अंदाजा हो जाएगा। लेकिन व्लॉग के मौज़ूआत की तरफ जाने से पहले मैं चाहता हूं कि शकीब जलाली का एक शेर मैं इमरान खान की नजर करता चला जाऊं। जरा सुनिएगा और लुत्फ उठाइएगा। फसीले जिस्म पर ताजा लहू के छींटे हैं, हदूद वक्त से आगे निकल गया है कोई। इमरान खान की बहनों की मुलाकात आज करवा दी गई, लेकिन सिर्फ 20 मिनट। मैं साथ साथ आपको बताता चला जाऊंगा कि ये 20 मिनट क्यों दिए गए हैं। वो इसलिए कि अलीमा खान जब बैठी होती हैं और जब वीडियोस बन रही होती हैं, वो वीडियोस और वो क्लिप्स और वो तस्वीर फौरी तौर पर उनके भतीजों कासिम खान और सलमान खान को पहुंच जाती। वो उन तस्वीर को लेकर फिर उन जगहों में दिखाते हैं कि देखें जी पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है, कानून ये है, जेल मैनुअल ये कहता है, वालिद मेरा बेगुनाह बंद किया गया है जोर जबरदस्ती, और उस पर तुर्रा ये कि मेरी वालिद की बहनों को और उनके वकला को इजाजत नहीं दी जा रही उनसे मुलाकात की, उन तक रसाई नहीं, ब्लीक आइसोलेशन में रखा गया है मेरे बाप। नाज़रीन करम, एक बहुत बड़ा ये प्रेशर होता है, इंटरनेशनल प्रेशर को एवं ना समझिए। एक मिसाल देता चला जाओ, चले बाकी छोड़े। मुझे वकला के जुलूस से पकड़ा गया जून 79 में, और उसी दिन मुझे समरी मिलिट्री कोर्ट के सामने पेश करके 1 साल 50,000 रुपए जुर्माना और 10 करोड़ की सजा दे दी। मुझे जेल पहुंचा दिया गया उसी दिन, और सुबह मुझे मलक हाकिम खान जो जेल में बंद थे वो सुबह आए और मुझे मुबारकबाद दे रहे थे। मुझे उन्होंने कहा कि जनाब मैं रेडियो पर सुबह खबर सुनकर आया हूं कि आपके करोड़ों की सजा वापस ले ली है हुकूमत पाकिस्तान ने। वो क्यों ली गई? वो पता चला कि जिस वक्त मुझे जुलूस से गिरफ्तार किया गया, मुझ पर तशद्दुद किया गया, लहू लुहान किया गया नीला गुंबद के अंदर मुझे, और मुझे छुड़ाते हुए आसमान जहांगीर को भी डंडे सोटे पड़े, महमूद अली कसूरी को भी, एतजाज अहसन को भी, जहांगीर बदर को भी, तल्ला यकूब को भी, खुर्शीद महमूद कसूरी को भी। ये सब लोग मुझे पुलिस के तशद्दुद से बचाने की कोशिश में ये सारे जख्मी हुए। मुझे तो पकड़कर एक साइकिलों की दुकान में बंद करके शटर करा दिया गया और बाद में सबको गिरफ्तार करके ले जाया गया। और जब मुझे वहां से बाहर निकाला गया तो देखा तो नीला गुंबद के अंदर छज्जे पकड़े हुए पुलिस, लोहे के हेड पहने हुए, सब दुकानें बंद और चौक साए साए कर रहा था। बीबीसी लंदन ने रात को सैरबिन किया मुझ पर, क्योंकि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में सदारती उम्मीदवार भी था, स्टूडेंट लीडर था, और सैरबिन में कहा गया जो मुझे पता चला जिस वजह से मेरे कोड़े इन्हें वापस लेने पड़े, थूक कर इन्हें चाटना पड़ा, वो इसलिए कि एक प्रेशर बिल्ड हो गया। सैरबिन में कहा गया कि अब तो वो वक्त आ गया है कि तालिब इल्म रहनुमाओं की चमड़ियां भी इस हुकूमत के हाथों सलामत नहीं रही। बाकी तो छोड़े, यखीर हो गई है। तो ये सर जोड़कर बैठे और मेरे कोड़े इन्होंने वापस ले लिए तो मुझे कोड़े ना लगे सजा के बावजूद। ये है इंटरनेशनल प्रेशर। कासिम खान और सलमान खान इंटरनेशनल प्रेशर बना रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल को उन्हें मुतहर्रिक कर दिया है, बरतानवी पार्लियामेंट दोनों ईवानों को, अमेरिका इसी तरह दूसरे मगरबी ममालिक के अंदर वो पार्लियामेंटेरियन से मिल रहे हैं, और रोजाना की बुनियाद पर वो दिखाते हैं देखिए जी अडयाला जेल के बाहर ये इमरान खान की बहन मेरी फुफ्फो, उनके वकला बैठे हुए, उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा। ये सिर्फ इंटरनेशनल प्रेशर से बचने के लिए ये 20 मिनट की मुलाकात करवाने पे मजबूर हैं। आप सोचते होंगे फिर इंटरनेशनल प्रेशर इन्हें भरी क्यों नहीं करवा लेता? नहीं, हर अमल का एक हद तक असर होता है, इसका असर है और दिन ब दिन ये बढ़ता चला जाएगा। आपको याद होगा कि मैंने कहा था, मैंने मशवरा दिया था कि कासिम और सलमान को यहां नहीं आना चाहिए। अगर ना भी गिरफ्तार करे, इन्हें आना नहीं चाहिए यहां, कोई जरूरत नहीं। बाहर रहकर इन्हें चाहिए कि बैन अल-अक़वामी राय आमा को ज्यादा से ज्यादा बताएं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में सियासत किस रुख पे ले जाई जा रही है, अवाम के साथ क्या सलूक हो रहा है, किस तरह आईनी हकूक पामाल किए जा रहे हैं, किस तरह बुनियादी इंसानी हकूक पैरों तले रोंदे जा रहे हैं, ये बताएं। वो बाहर रहकर, वहां रहकर काम करना उनका ज्यादा बेहतर। कुछ फर्क नहीं पड़ता। नाज़रीन इकराम, मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं 8 साल तक मेरे घर से किसी को इजाजत नहीं थी, मैंने इजाजत नहीं दी हुई थी किसी को जेल में आकर मुझे मिलने की। ये तो आखिरी 2 सालों में मुलाकातों का सिलसिला जो है वो इजाजत दी तो मुलाकातें मैंने करनी शुरू। 8 साल तक मैंने मुलाकात नहीं की थी, क्या बिगड़ गया था मेरा? आपके सामने बैठा हूं, अच्छा भला हूं, वहां भी अच्छा भला था।
कुछ भी नहीं होता। बड़े मकासद के लिए, बुलंद मकासद के लिए ऐसी कुर्बानियां देनी पड़ती है नाज़रीन इकराम, जो कुर्बानी दे रहा है इमरान खान इस मुल्क और इस कौम की खातिर। आज फिर इमरान खान ने पैगाम दिया है, अपनी बहन को कहा कि जाकर कह दो, ऐलान कर दो कि मेरे पूरे खानदान को पकड़कर जेल में डाल दो, ना मुझे झुका पाओगे, ना मुझे डरा पाओगे, ना मुझे तोड़ पाओगे। अब तो हफीजुल्लाह न्याजी ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि इमरान खान का नाम सुनते ही उसके कानों में इमरान खान का कोई नाम लेता था, मुंह से झाग उगलनी शुरू कर देता था वो खिलाफ उसके, इमरान खान के। उसने भी कहना शुरू कर दिया कि अगर कोई ये समझे कि इमरान खान पर सख्तियां करके उसे झुका लोगे, नहीं नहीं नहीं, ये होगा नहीं। और मैं ये कहता चला रहा हूं, ये हो नहीं सकता। वो लोग जो इमरान खान का अलम उठाए हुए हैं कैमरे के सामने बैठ के, लेकिन उन्हें जरा चाहिए कि कोई बात किया करें, कोई मौजू उठाया करें, तो वो जरा देख लिया करें। मसलन मुझे देखकर बहुत हैरानी हुई कि अच्छा भला एक व्लॉग्स नौजवान बनाता है, लेकिन उसने जो आज कहा तो मुझे बड़ी हैरानी हुई उस पर। उसमें एक बारीकी सी है, उसे ज़हन में रखिए। उसने कहा जी देखिए इमरान खान ने जो चित करके रख दिया है और अपनी जान बचा ली है, बहुत बड़ी मुसीबत से अपने आप को महफूज कर लिया है। वो क्या कि इमरान खान को कहा गया था कि वो 9 मई पर माफी मांगे, लेकिन माफी ना मांगकर उसने अपने आप को बड़ी मुसीबत से बचा लिया है। अगर वो माफी मांग लेता तो आज अगर वो माफी मांग लेता, माफी के सिलसिले में इमरान खान के बारे में ये जुमला कहना भी उसकी तौहीन है कि अगर वो माफी मांग लेता, वो कतई तौर पे माफी नहीं मांगेगा। नाज़रीन इकराम, यकीन जानिए उसका मौक़िफ़ है कि उन लोगों को मुझसे और कौम से माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने ये स्क्रिप्ट लिखा 9 मई का, और ये सारी तबाही बर्बादी जिन्होंने दनिस्तन करवाई एक स्क्रिप्ट के तहत, सिर्फ अपने मुखालिफ को जिससे वो डरते हैं, जिससे खौफजदा हैं, उससे अपने आप को महफूज करने के लिए इस गंदी हद तक, इस निचली सतह तक वो गए हैं कि खुद अपने ही कोर कमांडर्स के घरों पे धावे बुलवा दिए, खुद अपने लोगों को भेजकर जुलूस के छोटे छोटे जुलूस के मुंह उधर करवाए। ये यास्मीन राशिद आप देख सकते हो, कह रही है उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, और देखो वो चेहरे किधर गए, वो फुटेज सब गायब। एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर मैं अपनी ज़मीर की मुकम्मल सच्चाई के साथ अपने रब्बे करीम को हाजिर और नाज़र जानते हुए, जिसका कहना है कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, यहाँ रगे दिल से भी ज्यादा करीब है। बंदा भी कोई कंकॉक्ट करता है, कोई तश्कील दे रहा होता है, कोई ख्याल, तो अल्लाह मेरे को पहले पता होता है कि ये सोचने क्या जा रहा है। उसे गुआ करके कहता हूं ये सब कुछ इन्होंने करवाया था सिर्फ इमरान खान पर ये मुद्दा डालने। और ये भी याद रखिए, मैं कहता चला रहा हूं नाज़रीन इकराम, एक दिन आएगा वो लोग इमरान खान से 9 मई पे मुआफी मांगेंगे जिनसे आज आप तवक्को भी नहीं कर सकते, अपने तसव्वुर में भी नहीं ला सकते। वो दिन दिखाएगा मेरा मौला, आपको भी और मुझे भी। फख्र होना चाहिए आपको कि इतना बहादुर लीडर आपको मिला है कि जिसका शुमार कोई नहीं। जरा देखिए फिर, ये पता नहीं क्या कमाल खून है। अली महान ने मिलने के बाद मोहतरमा ने क्या कहा है, किसी ने कहा जी मतीउल्लाह जान ने ये कहा है कि सेहत बहुत खराब है, जान खतरे। उसने कहा जी बिल्कुल ये झूठ है, ये गलत है। पूछ रहे ये मिलकर, ये मेरी बहन, मेरा भाई हशाश बशाश है। मेरा कल का व्लॉग क्या था, परसों का, उसका उन्वान था इमरान खान दिन ब दिन सोना होता जा रहे हैं। और आपको बताता चला रहा हूं कि कुछ भी नहीं है उसे, ये छोटी मोटी, ये थोड़ी सी एलर्जी हो जाना और थोड़ी सी 1.25 दिन के लिए खांसी आ जाना, ये कौन सी बात है। मैंने आपको 3 दिन पहले बताया था कि ये कानों के पीछे 2 वेन्स होती हैं बाल से बारीक, जिनमें खून गर्दिश करता है। यहाँ 2 ट्यूब्स होती हैं, उन ट्यूब्स के अंदर जर्रात होते हैं जिनमें खून गर्दिश करके फिर वो गर्दिश करता है बाकी जगहों पे, तो बैलेंस कायम रहता है इंसान का। उसका ताल्लुक कानों के साथ है। तो आपको ये भी मैंने बताया था कि डॉक्टर ने सिर्फ 1 टैबलेट दी है इमरान खान को, सिर्फ 8। आज क्या कहा है अली महान ने, बीबी ने यही कहा है कि वो कान में जरा थोड़ा सा मामला था, वो खुदा का फजल है, कुछ भी। तो बजाय इसके, अच्छा ये भी इंसानों की कोई एतबारी कैफियत के तहत उससे, किसी भी इंसान से कोई सादर होते हैं रवैये, अमाल, अकवाल, एतबारी कैफियत। एतबारी कैफियत एक फलसफे का सवाल है। एतबारी कैफियत किससे बनती है? जिस तरह की जिंदगी आपने गुजारी हो। अगर आप डर डर के जिंदगी गुजार रहे हैं और सारी जिंदगी खौफ और डर आपके जीनियाती निजाम में घुसा हुआ है और आप चाहते हैं कि कोई मुझे कमजोर समझ के मुझ पे तरस खाए, तो ये एक एतबारी कैफियत है। इंसान के सारे रवैये फिर इसी कैफियत के मातहत सादर होते हैं पूरी जिंदगी। तो अगर मतीउल्लाह जान ये समझते हैं कि हम कहेंगे कि इमरान खान की सेहत बहुत खराब है तो लोगों को रहम आएगा, वो ऐसा शख्स है कि उसकी तबीयत खराब भी हो तो दुश्मन को पता नहीं चलने देगा कि मेरी तबीयत खराब।
اتنا خوددار اور اتنا بہادر آدمی وہ تاریخ کے ان نابغاؤں میں سے ہے جنہوں نے دنیا پر اپنے نقش چھوڑے ہیں. ناظرین اکرام، اس کے کس کس پہلو پہ میں بات کروں؟ ہاں، مجھے خبر ملتی رہتی، کوئی روک کے دکھا دے. مرزا محمد رفیع سودا کا میں نے آپ کو ایک شعر سنایا تھا، دوبارہ سن لیجئے. اے ساکنان کنج قفس، صبح کو صبا سنتی ہی جائے گی سوئے گلزار. کچھ کہو، کوئی بات رکتی نہیں. آپ پیغام پہنچانا چاہیں پہنچا دیتے ہیں جیل سے، جتنے مرضی پیرے کوئی بٹھا لے. میں کرتا رہا، میں بالا حصار کے تہخانے سے بھی اپنے گھر میں پیغام پہنچاتا رہا ہوں. میرے گھر والے بھی دیکھتے ہیں، گواہ ہیں، حیران تھے وہ پیغام کیسے پہنچتا ہے. اللہ اس کا انتظام کر دیتا ہے. لوگ آپ سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی جان پر کھیل کر وہ پیغام پہنچاتے ہیں باہر. اسی میں وہ سمجھتے ہیں سعادت، اپنی ضمیر کو مطمئن کرتے ہیں. تو عمران خان کی آج تک کی خبر یہ ہے کہ وہ انتہائی دن بدن وہ فولاد سے بھی کوئی آگے بڑھ کے کوئی اور دھات بنتا چلا جا رہا ہے. کیٹور کو الپس سے بلند ہوتا وہ دکھائی دیتا ہے، ہمالیہ سے بلند ہوتا دکھائی دیتا ہے. اس کے جسم کے اندر سے نکلنے والے سگنلز اتنے مضبوط ہیں کہ جو دیکھتا ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ کوئی لوہے کی نہیں، فولاد کی نہیں، پتہ نہیں کس میٹل کی یہ لٹ ہے کھڑی سامنے. سلام ہے اس ماں پر جس نے جنم دیا عمران خان کو اور علیمہ خان کو، نورین خان کو، عظمہ خان. اور سلام ہے، شاباش ہے. آپ نے دیکھا ایک نوجوان جس کا سیاست کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے، شاہریز خان، وہ بیٹھا ہوئے دونوں ہاتھوں کو اس کے ہتھکڑی لگی ہے، نیکر اس نے پہنی ہے، اوپر ٹی شرٹ پہنی ہے، جاگے پتہ نہیں وہ کسی ٹرنک پہ بیٹھا ہے یا پتہ نہیں کسی ٹن پہ بیٹھا ہے. اور ایسے اس کے چہرے پہ فطری قسم کی ہنسی نہیں، ایک کہہ کہا ہے. تو یہ تینوں بہنیں بھی تیار ہیں کہ جس وقت جی چاہے ہمیں لے جاؤ. اور وہ کہہ رہا ہے سارا میرا خاندان اندر پھینک دو. کس لیے؟ اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے. ناظرین اکرام، جو بڑی دو بنیادی اور اہم باتیں کی ہیں وہ ذرا سن لیجیے. ناظرین اکرام، کچھ موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں ویسے لائٹ لیا جاتا ہے، اتنے لائٹ نہیں ہوتے. عمران خان اگر جیل میں بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ افغانستان ہمارا برادر اسلامی ملک ہے، اس کے ساتھ اپنے تعلقات درست رکھو، اور یہ خاک سار کہتا چلا رہا ہے. 85 سے میں جنگ اخبارات میں لکھ رہا ہوں، ابھی بند کیا ہوا ہے جب کا یہ جاتی عمرہ کا اور ISPR کا گزٹ بن کے رہ گیا ہے جنگ اخبار، تب سے میں نے اسے طلاق دے دی ہے، اپنے قلم کو روک لیا ہے. اس میں لکھنا گناہ سمجھتا ہوں. میں افغانستان پر میں لکھتا چلا ہوں، اور میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ پاکستان کا امن جڑا ہوا ہے، مشروط ہے افغانستان کے امن سے. وہاں امن ہوگا تو پاکستان میں امن رہے گا. اگر آپ ادھر بد امنی پھیلانے کی کوشش کریں گے تو وہ بد امنی پھیلانے میں، انتقام لینے میں کوئی 10 گنا تیز ہیں آپ سے، ہم سے. بدلہ نہیں چھوڑتے اپنا، وہ جان پر کھیل جاتے ہیں. دوسرا، عمران خان نے کہا ہے کہ یہاں سے خدا کا خوف کرو، یہ افغانیوں کو، یہ پٹھانوں کو مت نکالو پنجاب سے اور پاکستان سے. پہلی بات تو یہ ہے، اس کے دو حصے کہ افغانیوں کے نوجوان بچے جو یہاں کاروبار کر رہے ہیں، بہت بلندی پہ بھی کاروبار اپنے لے گئے ہوئے ہیں. اسلام آباد میں آپ دیکھیں بڑے بڑے اربوں کے ریسٹورنٹس ان کے ہیں. ان کا باپ بھی یہاں پیدا ہوا، وہ بھی یہاں پیدا ہوئے، اب شادیاں کر کے ان کے بچے بھی. اور بابا کہاں انہیں افغانستان بھیجو گے واپس؟ کیوں بھیجو گے آپ بھی؟ یہ تو انٹرنیشنل اصول ہے، پرنسپل ہے کہ جس کی کوئی تیسری نسل وہاں ہو وہ وہیں کا رہ جاتا ہے. بس یاد رہ جاتا ہے کہ کبھی افغانستان سے ہی آئے تھے. مثلا میں کشمیری ہوں اور میں پنجابی ہوں، کیونکہ میرا باپ یہاں پیدا ہوا، میں یہاں پیدا ہوں، میرا دادا وہاں پیدا ہوا. تو اگر مجھے کوئی کہے کہ چل بھائی تو کشمیر جا، نکلو یہاں سے، چونکہ آپ پنجابی نہیں ہو، اور نکال سکتا ہے. میرا ہے پنجاب، ساری کی ساری 5 دریاؤں کی دھرتی میری ہے. کوئی کہہ کے تو دیکھے. اسی طرح وہ بھی، ان کی نسلیں اب یہی کی ہیں، ان پر رحم کرو مت، اس طرح دھکیلو انہیں. ٹھیک کہا ہے عمران خان نے. اور پھر دوسری، ناظرین اکرام، آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ مجھے بتاتے ہیں لوگ، یہ آج سے تقریباً 2 مہینے پہلے تک تھانے داروں کی شامت آئی ہوئی تھی، ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی، ایک تاریخ کہ اگر تمہارے تھانے کے علاقے میں ایک بھی پٹھان رہ گیا، سیدھا اسے پار کرو، پشاور کی ٹکٹ لے کر دو، دریا اٹک پار بھیجو اسے، اور گارنٹی دو اور لکھ کر دو کہ وہ درائے اٹک پار کر گیا ہے، کروا دیا ہے ہم نے اسے. وہ کیوں؟ صرف اس لیے کہ یہ چلتے پھرتے گلیوں میں پھیلے ہوئے کاروبار کرتے، ادنا کاروبار سے لے کر اعلیٰ کاروبار کرتے. یہ سارے کے سارے عمران خان کے شدائی، اس کے سفیر، اس کے بھائی بیٹے اور اس کے سیاسی مقلدین ہیں. اس لیے تمام پٹھانوں کو نکالنے سے نکال دو جی، پنجاب سے پٹھان نکال دو جی، پنڈی سے پٹھان نکال دو. کہاں نکالو گے؟ نکل گئے ہیں. لعنت وہ تھی جو آپ نے اپنے ذمہ لگا لی. ایک اور بدنامی کا دھبا اپنے دھبا کہاں لگنا ہے؟ دھبا تو وہاں لگتا ہے جہاں سیاہی میں کچھ تھوڑی سی سفیدی ہو، وہیں دھبا لگے گا. پیروں سے لے کر سر کے بالوں تک سیاہی سیاہ ہو. یہ پیغام دیا ہے عمران خان نے. دوسرا، عمران خان نے کہا ہے کہ یہ KPK میں آپریشن بند ہونا چاہیے. اس حد تک پشتونوں کو مت لے جاؤ کہ جہاں سے میں بھی واپس آ کر انہیں واپس لانے کی کوشش کروں تو وہ بہت دور جا چکے ہوں.
کہ شاید کوئی ایسا وقت ہو ترتیب وقت میں دستک کو تیرے ہاتھ بڑے میرا در نہ ہو. اس کیفیت میں مت لے جاؤ انہیں. اندر بیٹھا بھی اس ملک اور اس قوم کی سوچ اتنا دور اندیش ہے. ضمنی انتخابات کے بارے میں پھر پکا کیا ہے کہ کوئی شخص ووٹ ڈالنے کے لیے نہ جائے. اب کون کس کے خلاف لڑے گا الیکشن؟ کیا کیا کمال کیا ہے. جاؤ بھائی، نہیں ہم لڑتے الیکشن. کون لڑے گا؟ پیپلز پارٹی کھڑی کرے گی. یہ مسلم لیگ نون والے اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کریں گے. کس سے لڑیں گے؟ کون ووٹ ڈالنے جائے گا؟ وہ غالب نے کہا تھا کہ ایک ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا. وہ ویرانی کا عالم پیدا کر دو کہ چھٹی مناؤ اس دن. جس جگہ پہ انہوں نے الیکشن بوتھ لگائے ہوں اسے 2-2 میل پرے ہو کر گزرو، ناک پہ رومال رکھ کر. کیا مزہ ہے کہ ناک پہ رومال رکھے ہو، سڑکوں پہ آپ چل رہے ہوں. یہ بھی ایک لعنت بھیجنے کا طریقہ ہے. سیاہ پٹیاں باندھ لو. اس سے کیا جاتا ہے؟ ایک اتنی سی لیر پکڑ کے باندھ لو کہ کالی ہے. جس دن یہ ضمنی انتخابات کروائے آپ کو ساتھ دینا ہوگا. عمران خان کے لیے نہیں، اس ملک کے لیے، اپنے لیے اور اپنی آئندہ نسلوں کے لیے. ناظرین کرام، یہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے. ناظرین کرام، ایک کام تو کریں. ایک بہت بڑا آپ نے کام کیا تھا، اس ملک پر احسان کیا تھا آپ سب نے مل کر، کہ وہ جو بیانیہ عمران خان کے خلاف بنایا تھا ہماری فوجی قیادت اور ان کے لائے ہوئے یہ گدے کہ 9 مئی کو یہ کر دیا عمران خان نے وہ کر دیا، وہ بیانیہ بنایا تھا. آپ نے ان کا خیال تھا کہ اس بیانیے کے بعد کوئی بھی ووٹ نہیں دے گا عمران. سلام ہے اس قوم کو، اس کے شعور کو، کہ جس نے کبھی بھی ووٹ نہیں ڈالا تھا اس نے ضد میں جا کر تلاش کر کے کہ عمران خان کا حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ کون ہے، آپ نے ووٹ ڈالے. کمال کر دیا تھا. ایک کمال اب کر دے کہ کوئی شخص بھی ووٹ نہ ڈالے. کمال ہو جائے گا. ناظرین کرام، آئیے ذرا ایک باریک پہلو پہ گفتگو کر لیں. جب کسی کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہ رہ جائے تو یہ ٹی وی سکرینز پر اور بیشتر یوٹیوب پر کام کرنے والے لوگ، ولاگرز بھی، کوئی عجیب و غریب قسم کے موضوعات منتخب کر لیتے ہیں. مثلاً ایک موضوع یہ ہے کہ بات چیت ہوئی ہے جنرل عاصم منیر اور نواز شریف، شہباز شریف، خواجہ یورینل اور یہ بی بی ٹک ٹاکر بی بی سرجری، ان سب نے مل کر جنرل عاصم منیر سے کہا ہے کہ کسی طرح عمران خان کو جان سے مار کے اپنے راستے سے ہٹایا جائے. اس سلسلے میں پہلے میں ذرا کلیئر کرتا چلا، انہیں یہ علم ہے کہ اگر خدا نخواستہ زندگی کو، میری کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، ابھی کچھ ہو جائے، چلتے چلتے بندہ جو ہے وہ اڑ کے رہ جاتا ہے، اللہ نہ کرے اگر عمران خان اپنی آئی سے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے، تو ان کا ککھ نہیں رہے گا. یہ اس کی زندگی کے بارے میں اتنے پریشان ہیں، یہ میں کہہ رہا. ان کی جانیں اور روح قبض میں رہتی، کوئی جرت نہیں کر سکتا عمران خان کو مارنے کی یا عمران خان کو فزیکلی اپنے راستے سے ہٹانے کی. یہ ناظرین کرام 1977 نہیں، نہ 1970 والی جنریشنز ہیں، یہ کچھ اور قسم کی کسی اور ہی سیاروں سے اتری ہوئی جنریشن لگتی ہے مجھے. قیامت کا نقشہ جو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے، ہر شے ٹکرا کے دھواں بن جائے گی، یعنی کوئی ٹھوس چیز باقی نہیں بچے گی. قیامت اس کا نام ہے. اس سے بھی بدتر پاکستان میں سما ہوگا اگر عمران خان کے ساتھ کچھ ہو گیا یا انہوں نے کیا. یہ انہیں بھی علم. کوئی اینٹ نہیں بچے گی کسی ایسے شخص کے گھر کی جس نے کبھی عمران خان کے خلاف اپنی زبان سے کوئی غلط لفظ نکالا بلا تخصیص کے اس کا کس شعبے کے ساتھ تعلق ہے. یہ جرت کبھی بھی نہیں کر سکتے ہو. یہ جسارت ان میں طاقت نہیں ہے یہ کرنے. یہ چیپٹر بند کر دے. دوسرا جو مفروضہ مارکیٹ میں پچھلے 3 دن سے عام ہے وہ یہ ہے کہ یہ سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کوئی ڈیل کیسے کرے. ہاں، فوجی قیادت چاہتی ہے، تھک چکی ہے فوجی قیادت. ناظرین کرام، یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، مت دیکھیے یہ سوٹ پہنے ہوئے ادھر ادھر آتے ہیں، ان کی پھرتیاں مت دیکھیے. اندر سے انہیں بھی احساس کر، روزانہ کی بنیاد پر رپورٹس آ رہی کہ پوری قوم ایک طرف ہے بالمقابل فوج، بالمقابل اس ڈرٹی سسٹم کے، اس ساڈڈ گندے اور گلے سڑے نظام کے جو نظام قائم کیا ہوا ہے. پوری قوم خلاف ہے، 95% لوگ خلاف ہے. فوج چاہتی کوئی راستہ نکلے. ڈیڈ لاک ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ پھر سن لیجیے. حالانکہ میں پہلے کہہ چکا ہوں لیکن پھر سن لیجیے تاکہ اس تصریف سے، اس بار بار کہنے سے منظر واضح ہو جائے آپ کی نظروں میں. عمران خان سے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ آپ ایسے کریں، آپ کو منتقل کر دیں، صرف 6 مہینے آپ خاموش رہیں، کوئی جلوس کوئی جلسہ نہ کرے اور ہم اس نظام. وہ تو اگر 4 دن بھی آ کر خاموش رہے تو یہ اتنے گھٹیا، اتنے چھوٹے، اتنے بازارو ہیں، یہ ساری کی ساری دیگ بڑی گھٹیا ہے.
اس میں سے ایک چاولوں کا دانہ گندا سا نکال کے بدبودار میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگر ایسا ہو کہ عمران خان رہائی کے بعد اڈیالہ چلا جائے اور یہ بھی کہا جائے کہ وہ آزاد ہے جی، کوئی پابندی نہیں ہے، اور عمران خان خاموش ہے، نہ پریس والوں سے مل رہا ہے، نہ عوام جو اس کا انتظار کر رہی ہے اس کے درمیان آ کر اپنی شکل دکھا رہا ہے، یہ گندا دانہ ایک گندی دیگ سے نکال رہا ہوں میں، جس کا نام ہے، 2 دانے نکال دیتا ہوں، چلے 3 نکال دیتا ہوں، عطا ٹٹر، خواجہ یورینل اور رانا ثناء اللہ. یہ آ کر ہنسنا شروع، ہم نے کہا تھا باللہ ہر ڈیل کرنی پڑے گی جی، ڈیل کر کے ہی آیا ہے، ایسے کیسے ہی باللہ انسان یہ جی ہے جی بڑا طاقتور ہے، بڑا کھڑا ہے. وہ مایوسی پھیل جائے گی صفوں. عمران خان کے ساتھ لوگ اس لیے جڑے ہوئے ہیں کہ وہ بہادر ہے، سب کچھ برداشت کر رہا ہے، اور یہ مجھ سے زیادہ مجھے زکوٰۃ کے برابر 2.5% پتا ہے. عمران خان کو 100% پتا ہے کہ اگر وہ 1 گھنٹہ بھی خاموش رہا تو اس کے پلے کچھ نہیں ہوئے. اور اگر اس طرح یہ عدالتوں کو استعمال کرنا چھوڑ دیں، عدالتیں انصاف کر کے جو کچھ ہے اس کے مطابق، تو کچھ بھی نہیں، اللہ جانتا ہے کچھ بھی، بس یہ کہ وکیل کے کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں، صرف دھکا شاہی ہے، سکہ شاہی ہے، زور زبردستی ہے، طاقت کے بلبوتے پہ ہے، بے لگام اور بے مہار سیاست کے بلبوتے پر اسے اندر رکھا ہوا ہے. تو اگر اس طرح وہ رہا ہو جائے تو پھر یہ تصور ابھرے گا، دیکھیں جی پورے نظام کو شکست خوردگی کا ایک استعارہ بنا کے رکھ دیا ہے عمران خان، 7 لاکھ فوج کو اکیلے بندے نے شکست دے دی. لیکن جی یہ ہے سارا ڈیڈ لاک. رہائی عمران خان بھی چاہتا ہے، لیکن عزت کے ساتھ، اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر، کہ عدالتیں بے گناہ قرار دے، چونکہ وہ بے گناہ ہے تو باہر آ جائے گا. تو میں ایک ہی راستہ بتایا کرتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہم نے لوگوں کو معافیا مانگتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے لوگوں کو ہاتھ جوڑتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے لوگوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے طاقتوروں کو کمزوری کا شکار ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے آج کے ایسا وقت ہوتا کہ میں پاکستان کی پوری تاریخ کے اندر سے وہ کریکٹرز لا کر آپ کے سامنے رکھ دیتا، جو کبھی ایسے لگتا تھا یہ تو بندے کچھ نہیں، یہ تو 40 ہوں وہ کیلا کیلا شراب ایسے، اور پھر جیسے پیشاب کی جھاگ کی طرح بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے لوگوں کو تکبر کو زمین چاٹتے ہوئے دیکھا ہے. ایک ہی راستہ ہے ناظرین اکرام، کہ جنہوں نے عمران خان کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ دستکش ہو جائے، یا تو ملک چھوڑ جائے، یا اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے تو اس جرم کی سزا پانے کے لیے ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار کریں. بچ نہیں سکیں گے، کب تک بچیں گے؟ میں کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں ناظرین اکرام، نہیں بچت ہوگی، وقت بدل کر رہے گا، یہ چل نہیں سکتا. عمران خان پاکستان ہے، پاکستان کو قید رکھ سکتے ہو آپ؟ 95% عوام راتوں کو اٹھ کر مائیں اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، کرۂ ارض پر اس کے لیے دعائیں ہو رہی. ناظرین کرام، میں نے خود جہاں بھی جاتا ہوں سنتا ہوں، جو بھی تہجد گزار گھرانہ ہے اس کی خاتون پہلے کہتی کہ بھائی میں تو اٹھتی ہوں، جب تہجد پڑھتی ہوں تو سب سے پہلے میری آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، میں عمران خان کے لیے دعائیں مانگتی ہوں، یا اللہ کے لیے آسانی پیدا کر. اتنا مقبول لیڈر میں اللہ کی ذات کو گواہ کر کے کہتا ہوں، بہت قربت سے میں نے دیکھا ہے، لوگ اتنا قریب رہا ہوں کہ جس کا شمار کوئی، خاص کر ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر محترمہ بے نظیر بھٹو، اس کی بھی مقبولیت دیکھی ہے میں نے. نواز شریف کی بھی آیا تھا ایک وقت، لیکن اس قابل نہیں تھا، سنبھال نہیں سکا. دیکھیے آج کہاں گرا ہوا، جتوں دی کھوتی اتھی آنکھ لو. لہذا ایسے مفروضوں سے آپ ذرا بچتے رہیے. اس وقت شریف فیملی خوفزدہ ہے، مولوی فضل الرحمان سے زیادہ خوفزدہ ہے. آصف اللہ زرداری چونکہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس سندھ کارڈ ہے، وہ اپنے آپ کو ذرا ان سے ذرا زیادہ بہتر اور محفوظ سمجھتا ہے، اور ہے بھی ان سے بہتر پوزیشن، کیونکہ اس کے ہاتھ میں سندھ کارڈ ہے. حالانکہ یہ پیپلز پارٹی نہیں ہے، نہ پیپلز پارٹی کو ریپریزنٹ کرتا ہے. یہ جس طرح یہاں نواز لیگ ہے، یہ زرداری لیگ ہے پیپلز پارٹی. وہ پیپلز پارٹی تو میری پارٹی، اس کی جڑوں میں تو میرا خون، اس کی جڑوں میں تو میری جوانی برگشتہ ہے، کہیں گم ہے. اس پہ تو میں نے اپنی جان، اپنا جسم اور اپنا مستقبل قربان کیا ہوا ہے. وہ تھی پارٹی. یہ تو جعلی وصیت نامہ تیار کر کے اور وہ کام کر گیا ہے جو کام اسٹیبلشمنٹ نہیں کر پائی. 68 سے لے کر 2008 سے پہلے تک وہ کام نہیں کر پائی. پیپلز پارٹی کو ختم کر کے رکھ دیا، کھا گیا پیپلز پارٹی. ناظرین کرام، آپ سے جاتے جاتے ایک درخواست ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، انہیں شیئر کریں، دوستوں سے کہیں کہ سبسکرائب کریں، گروپس کو کہیں کہ سبسکرائب کریں. میں بار بار آپ سے کہتا چلا رہا ہوں کہ میرے اس چینل کے خلاف اتنے زیادہ متحرک ہیں یہ کہ کسی طرح مجھے اس مایوس تو میں کبھی بھی نہیں ہوں گا. میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں اکیلا بھی بیٹھ کے کہتا رہوں گا تو ریکارڈ کم از کم کرواتا رہوں گا کہ تاریخ کے اس موڑ پہ میں کہاں کھڑا تھا. یہ ایک ریکارڈ ہے جو رہتی دنیا تک باقی رہے. لیکن پھر بھی آپ اس چینل کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ اسے جن مشکلات کا سامنا ہے، جن تھریٹس کا سامنا ہے، آپ اس میں اسے بچانے کے لیے اپنا حصہ ڈال سکتے. اجازت دیجیے ناظرین کرام، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. پاکستان پائندہ باد.